اظہار خیال فرما رہے تھے چیئرمین جماعت اہل حرم جناب مفتی گلزار نعیمی صاحب. عالم اسلام اور بالخصوص برصغیر پاک و ہند کے انسانوں کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی ہدایت کے نور سے روشناس کرانے والی اور علم و ادب کی بے پناہ خدمت کرنے والی عظیم درگاہ حضرت سلطان الفقر سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے خوبصورت چشم و چراغ صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب ہمیں موجود ہیں. میں آپ سے التماس گزار ہوں کہ آپ اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار فرمائیں. صاحبزادہ سلطان احمد علی زیب آستانہ عالیہ حضرت سخی سلطان باہو شریف، آپ چیئرمین ہیں مسلم انسٹیٹیوٹ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. صدر تقریب جناب صاحبزادہ محمد ابو الخیر زبیر صاحب، صدر ملی یکجہتی کونسل پاکستان، قابل صد احترام میزبان مکرم جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، صدر مجلس وحدت المسلمین جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، قابل احترام مفتی محمد گلزار نعیمی صاحب، اور تشریف فرما زعماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس وحدت المسلمین کو بہت مبارکباد اس تقریب کی میزبانی پہ اور ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم سے اس بہت ہی بروقت اور شاندار بزم کو بپا کرنے پہ. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جاوید نامہ میں اپنا ایک تخیلی سفر بیان کیا ہے جو وہ مولانا جلال الدین محمد بلخی کے ساتھ طے کرتے ہیں، اور اس میں مختلف سیاروں پہ مختلف ارواح کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. اس ملاقات میں ایک مقام پہ ان کی ملاقات فلک مشتری پہ ایران کی معروف شاعرہ قرۃ العین طاہرہ، منصور حلاج اور مرزا غالب سے ہوتی ہے. ان سے مکالمے کے دوران علامہ اقبال مرزا غالب سے سوال کرتے ہیں کہ صد جہاں پیدا دری نیلی فضاست، کہ اس نیلی فضا میں ہزاروں جہان ہیں اور ہر سیارے پہ مختلف مخلوقات بستی ہیں، تو کیا ہر مقام پہ کوئی نبی یا کوئی ولی الگ سے پایا جاتا ہے؟ تو مرزا غالب اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہر کو جا ہنگامہ عالم بود، رحمت للعالمین ہم بود، کہ اس نیلی فضا میں، ان سیاروں میں، ستاروں میں جہاں کہیں بھی تمہیں زندگی کے آثار نظر آئیں گے وہاں محمد مصطفیٰ کی رحمت نظر آئے گی. اور اسی لیے آج کی اس تقریب کا جو عنوان ہے یہ ایک یونیورسل عنوان ہے، اور یہ وہ عنوان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے عطا فرمایا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس رحمت سے فیض یاب ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائے. کانفرنس کے عنوان کا دوسرا حصہ وحدت ہے، اور یاد رکھیں کہ وحدت ہماری وہ قوت ہے جس کے ذریعے اسلام غالب آ سکتا ہے، وگرنہ جب تک ہم مغلوب ہیں بطور ایک امت کے اور بطور ایک قوم کے، جب تک ہم مفتوح ہیں تو اس وقت تک مفتوح قوموں کو اور مغلوب قوموں کو کچھ نہیں ملا کرتا. دنیا کے فیصلے تو چھوڑیں،
وہ اپنا فیصلہ کرنے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے، وہ یہ فیصلہ کرنے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے جو مغلوب ہوتے ہیں، جو مفتو ہوتے ہیں، وہ یہ فیصلہ کرنے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے کہ کس موقع پہ جنگ کو جہاد کہا جائے گا اور کس موقع پہ جنگ کو فساد کہا جائے گا۔ جب ان کے فاتح، ان کے غالب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب جنگ کی ضرورت ہے اور ہمارے مد مقابل جو ایک معاشی، سیاسی اور ایک نظریاتی دشمن اور مخالف کھڑا ہے، اس کو توڑنے کے لیے ہمیں مسلمانوں کو استعمال کرنا ہے، تو اب ان کی جنگ کروائی جائے اور یہ اعلان کیا جائے کہ فاتح کا حکم ہے کہ یہ جہاد ہے، اور جو اس جہاد کو جہاد نہیں مانتا ہم اس کو ختم کرنے کے پہ ہیں۔ تو اس وقت ساری دنیا اسلام بیک آواز ہو کر اس جنگ کو جہاد کہتی ہے۔ لیکن جس وقت وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ اب افغانستان کی اس امارات کا خاتمہ کرنا ہے اور اب اسلام کی اٹھتی ہوئی ان مدافعتی طاقتوں کو ختم کرنا ہے، تو کچھ تو وہ فتنے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ یاد رکھو تمہارے فاتح کا، تمہارے غالب کا حکم ہے کہ اب یہ جنگ جو تم لڑو گے یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہوگی، تو دنیا میں کسی شخص کو اجازت نہیں کہ جو اس لڑی جانے والی جنگ کو جہاد کہہ سکتا۔ آپ کی ہر طاقت کو آپ کا فاتح اور آپ پہ جو غالب ہے وہ آپ کی کمزوری بنا دیتا ہے۔ ختم نبوت ہماری طاقت ہے اسلامی تہذیب کی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے خطبات کے اندر جو اسلامی تہذیب کے اجزاء گنوائے ہیں، اس میں توحید کے بعد دوسرا بڑا جز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت ہے۔ اس کو ہماری کمزوری بناتے ہیں۔ قوانین شریعت ہماری طاقت ہیں، قوانین شریعت کو ہماری کمزوری بناتے ہیں۔ پردہ حیاداری ہماری طاقت ہے، پردے اور حیاداری کو ہماری کمزوری بنا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ حکم فاتح کا چلتا ہے، حکم غالب کا چلتا ہے۔ اردو کے اندر ترکی الفاظ یا عربی الفاظ یا فارسی الفاظ کی آمیزش کی جائے گی، یہ فاتح کا فیصلہ تھا، اور اب اردو زبان کے اندر انگریزی اور سنسکرت اور دوسری یورپی زبانوں کی اور چائنیز کی آمیزش کی جائے گی، یہ بھی فاتحین کا حکم ہے۔ اس لیے آپ اپنی مرضی سے اپنی زبان نہیں بول سکتے، آپ اپنی مرضی سے اپنی گرامر نہیں بنا سکتے، آپ اپنی مرضی سے اپنے قواعد نہیں بنا سکتے، آپ اپنی مرضی سے اپنا قانون نہیں بنا سکتے۔ کیوں کہ قانون فاتح دیتا ہے، مغلوب کا کام صرف فاتح کے حکم کی تعمیل کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ آپ دو مناظر دیکھیے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ دو مناظر ہیں، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، اسلام کی تعلیمات پر، قرآن کی ڈیوینٹی کو چیلنج کرتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پہ 1 سے 2 کتب مختلف مغربی پبلشنگ ادارے شائع کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ۔ وہاں اسلامک سٹڈیز میں یا مڈل ایسٹرن سٹڈیز میں یا جہاں بھی اسلام کے متعلق پڑھایا جاتا ہے، اس میں بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور قرآن کی ڈیوینٹی کو روزانہ کے لیکچرز میں، سیمینارز میں، یونیورسٹیوں میں چیلنج کیا جاتا ہے۔ ان کی پولیٹیکل پارٹیاں اپنے منشور کے اندر یہ بتاتی ہیں کہ ہم اسلام کو اور مسلمانوں کو مغرب سے ختم کریں گے۔ ان کے بڑے بڑے پروفیسر ایمریٹس اسپیشل سٹیٹس کے ساتھ ان کی یونیورسٹیوں کے اندر تعینات ہیں اس بات پہ کہ اسلام، مسلمان، قرآن اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ وہ گستاخانہ معترضانہ مواد چھاپیں۔ ان کا میڈیا اس چیز سے بھرا ہوا ہے، ان کی ویب سائٹس ان چیزوں سے بھری ہوئی ہیں، اور مخصوص لابیز کی ملکیت میں چلنے والی ویب سائٹس اور اخبارات اسلام مخالف تجزیوں سے، تبصروں سے، خبروں سے بھرے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ اسلام کے خلاف قانون سازی ہوتی ہے۔ ہماری خواتین جو حجاب پہنتی ہیں ان کو زد و کوب کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، ان پہ تیزاب پھینکے جاتے ہیں،
ان کو نوکریوں سے برطرف کیا جاتا ہے، ان کو یونیورسٹیوں میں کالجوں میں داخلے نہیں دیے جاتے، اور اسلام مخالف ہیش ٹیگ ان ممالک کے اندر ایک پاپولر ٹرینڈ کے طور پہ چلتے ہیں۔ یہ ایک منظر ہے۔ دوسرا منظر یہ ہے جو آپ یہاں شام سے آج دوپہر سے تشریف فرما سن رہے ہیں کہ جو افتراق ہے، جو انتشار ہے، ایک دوسرے کے گریبان میں بھائی کا ہاتھ ہے، ایک دوسرے کی پگڑی میں بھائی کا ہاتھ ہے، ایک دوسرے کی عزت پہ بھائی کا ہاتھ ہے، ہم ہی قتل ہو رہے ہیں، ہم ہی قتل کر رہے ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی۔ ایک طرف یہ منظر ہے، تو اس کے اندر ہمارے پاس سوائے وحدت کے کوئی راستہ نہیں ہے، سوائے یکجہتی کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر ہم ان بڑے بڑے چیلنجز سے نبرد آزما ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے جس طرح آج کی یہ بزم بپا کی گئی، اس طرح کی بزمیں بپا ہوں، لیکن ساتھ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو مضبوط کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ملی یکجہتی کونسل ہے یہ ایک ہمارے اساسی ادارہ ہے، اس کے ساتھ ہمیں مخلص ہو کے اخلاص کے ساتھ چلنا چاہیے، اور اس کو وقتی قسم کے مفادات کا شکار نہیں ہونے دینا چاہیے، اور کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے کی پیروی کی بجائے ملی یکجہتی کونسل کے اپنا ایجنڈا ہونا چاہیے اور وہی ڈومینیٹ کرنا چاہیے اور وہی غالب رہنا چاہیے۔ اگر ہم یہ یکجہتی کی بات کرتے ہیں، اگر ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں، اگر ہم اداروں کو مضبوط بنانے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ملی یکجہتی کونسل کے ایجنڈے کو فوقیت دی جائے، ملی یکجہتی کونسل کے ایجنڈے کو تقویت دی جائے۔ اس وقت جو فرانس نے کیا ہے، میں جملے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک تاریخ کا سبجیکٹ پڑھایا جائے گا، جب تک مذہب اور ریاست کے باہمی تعلق کو پولیٹیکل سائنس میں پڑھایا جاتا رہے گا، ہر وہ شخص جو فرانسیسی سٹیزن ہے اس کا سر شرم سے جھکا رہے گا، کیونکہ فرانس نے بطور ریاست کے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ جو حملہ کیا ہے، یہ غیر اخلاقی، غیر سیاسی اور غیر قانونی ہے۔ ہر فرانسیسی کے صدیوں تلک شرمندہ رہنے کے لیے یہی ایک واقعہ کافی ہے، اور جب تک اس طرح کے لوگ منتخب ہوتے رہیں گے جو فاشسٹ ہیں، جیسے فرانس کے اندر میکرون ہے، ہندوستان کے اندر مودی ہے، اور باقی ممالک کے اندر جو دہشت گرد مینٹیلٹی کے لوگ ہیں، جب تک یہ قابض ہیں دنیا ان سانحات سے گزرتی رہے گی۔ اس لیے ہمیشہ دنیا کو اہل اعتدال کی ضرورت ہے، مغرب کو بھی، مشرق کو بھی اور مسالک کو بھی۔ تو اگر اہل اعتدال کی حوصلہ افزائی کی جائے، انہیں آگے لایا جائے، تو حالات دنیا میں بھی بہتر ہوں گے، امت میں بھی بہتر ہوں گے، اور مسالک کے اپنے اندر بھی بہتر ہوں گے۔ مجھے یہ ضرور خراج تحسین پیش کرنا ہے وحدت مسلمین کے اپنے نوجوانوں کو، جنہوں نے اپنے قائد کا اتنا خوبصورت کوٹ یہاں پہ لگایا ہے کہ اہل سنت ہماری جان ہیں، جہاں ان کا پسینہ ہوگا وہاں ہمارا لہو ہوگا۔ یہ وہ بات ہے جس کی آج ہمیں ضرورت ہے، اور یہی جذبہ اہل سنت کا اپنے اہل تشیع بھائیوں کے لیے ہونا چاہیے۔ ان کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، جہاں ان کا پسینہ گرے وہاں وحدت و اتحاد کے لیے ہمارا لہو ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔